بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو عزیر صدیقی کا محبت و برا سلام۔ ناظرین، آج 14 اگست ہے، پاکستان کا یوم آزادی دن ہے۔ سب سے پہلے میں تمام اہل اسلام کو، اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم یہ انڈیپینڈنس ڈے، یہ یوم آزادی کا دن آج ہم بڑے خوشی سے منا رہے ہیں، اور اس خوشی سے منانے کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹرگل ہے۔ اگر ہم پیچھے 1947 میں ذرا جا کے دیکھیں تو یہ وہ دن ہے کہ جب یہ اس کی پوری پلاننگ ایک کاغذ کے اوپر کی گئی، اور اس کو ایکچولی حقیقت کے اندر بدلنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد ہمارے بزرگان کی، ہمارے بزرگوں کی، اور اس ٹائم کے تمام لوگوں کی جنہوں نے ہجرت کا ارادہ رکھا، اور انہوں نے ہجرت کے لیے اپنی بہت بڑی بڑی چیزوں کی قربانیاں دیں۔ ایک ماں نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں کے سامنے گواتے ہوئے دیکھا۔ ایک بزرگ نے ساری کی ساری زندگی اپنی جو مال و دولت اکٹھی کی، اس نے اس کو چھوڑتے ہوئے، اس کی قربانی دیتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو دیکھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے جدا ہو رہا ہے۔ ہم آج اگر اپنے آپ کو اس جگہ کے اوپر لے کے جانے کی کوشش کریں، میرا خیال ہے کہ یہ ہم شاید آج کے دور کے اندر، میں اگر اپنی بات کروں تو ہمارے اندر اتنا ٹیمپرامنٹ بھی نہیں ہے کہ ہم ان تمام کے تمام قربانیوں کو ہم برداشت کر سکیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آزادی کا دن، سوال یہ ہے کہ آزادی کا دن ہے کیا اصل میں؟ کیا یہ باجے بجانے، کیا یہ جھنڈیاں لگا لینے، اپنی گاڑیوں کو سجا لینے، اور باہر روڈوں پہ نکل کے لوگوں کو تکلیف دینے کا دن ہے؟ سوال یہ ہے کہ 14 اگست اس انڈیپینڈنس ڈے کے اندر ہمیں آخر کرنا کیا چاہیے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز میرے نزدیک یہ ہے کہ ان تمام لوگوں نے 1947 کے اندر جو قربانیاں دیں، ہمیں ان کو سب سے پہلے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے آج ہمیں ایک سکون والی زندگی، ان کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج یہاں پر ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے اس ملک کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے۔ اگر میں بزنس مین ہوں، میرا دوست انجینئر ہے، میرا ایک دوست آرکیٹیکٹ ہے، تو ہم بجائے روڈوں پہ نکل کے لوگوں کو تنگ کرنے کے بجائے ہم ایک اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھ کے ہم اس ملک کے لیے اگر ہم پلاننگ کریں کہ یار ہم اس ملک کے لیے کر کیا سکتے ہیں۔ میں ایک بزنس مین ہوں تو یار میں اپنی زندگی کا کتنے فیصد حصہ اس ملک کو دوں کہ میرے اس ملک کو فائدہ پہنچے۔ اصل میں کام کرنے والا یہ ہے، اصل میں کام کرنے والا یہ ہے کہ ہم کو آگے بڑھنے کے بارے میں سوچیں، ہم اس بارے میں سوچیں کہ یار ہم اس ملک کو اور اوپر کس طرح لے کے جا سکتے ہیں۔ آپ کو اگر آپ اس چیز کو ریکال کرنے کی کوشش کریں کہ 47 کے اندر جب یہ تمام کے تمام چیزیں چل رہی تھیں تو اس دور کے اندر ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس دور کے اندر سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا۔ آج تو ہمارے پاس یہ تمام ریسورسز اور سورسز موجود ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال جانتے ہیں، ہم اے آئی کا استعمال جانتے ہیں، ہم تمام قسم کی ٹیکنالوجیز کا استعمال جانتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہر قسم کا ٹیلنٹ موجود ہے، تو ہم کیوں ایگزٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر 80% جو پاپولیشن ہے وہ پاکستان میں رکنا ہی نہیں چاہتی، وہ پاکستان سے بدزن ہوئے ہیں۔ آپ باہر جانے کے بارے میں ضرور سوچیں، آپ سوچیں کہ آپ نے بہتر مستقبل بنانا ہے، لیکن آپ بھائی کم سے کم 10 سال کی پلاننگ کریں، آپ جائیں۔ میں نے بھی باہر سے تعلیم حاصل کی، میں واپس پاکستان آ گیا ہوں۔ آپ اس ملک کے بارے میں سوچیں، آپ باہر جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ ایکسپوئر لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن آپ ایک ایگزٹ لے رہے ہیں، آپ آسانی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آج اس ملک کے اوپر مشکل وقت ہے، اگر ہم اس کو یہاں پر چھوڑ جائیں گے تو پھر پیچھے کون اس کو ٹیک اوور کرے گا؟ ہم اس ملک میں بڑے ہوئے، ہم اس ملک کے اندر ہم نے ہر قسم کی چیز سیکھی، ہم نے بولنا سیکھا، ہم نے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا سیکھا، اور آج اس ملک کو اگر ضرورت ہے تو ہمیں اس ملک کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، ہمیں اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے۔ مایوسی تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، تو آئیں مل کے اس ملک کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اس ملک کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں یوتھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہماری جو یوتھ ہے، میرے جو بھائی ہیں، میرے دوست احباب ہیں، ہماری ایک یوتھ کی بہت بڑی کمیونٹی ہے، بے تحاشا لوگوں سے دن میں ملاقات کرنے کا موقع ملتا ہے، تو ہر بندہ مایوس ہے، اور وہ مایوس اس لیے کیونکہ اس کے پاس پلاننگ نہیں ہے۔ آپ پلاننگ کیجئے، آپ اس ملک میں رہ کے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگین میں یہ بات قطعاً نہیں کہتا، یہ میری رائے ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس سے اختلاف بھی رکھیں، آپ باہر ضرور جائیں، آپ ایکسپوئر لے کے واپس پاکستان میں آئیں، ٹھیک ہے؟
آپ پلاننگ کیجئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، بجائے سیلفیز لینے کے، بجائے ٹرینڈ بنانے کے. آپ اگر ٹرینڈ سیٹر ہیں بھی ٹک ٹاک کے اوپر تو آپ ٹرینڈ اپنی ہسٹری کا سیٹ کیجئے. آپ ٹرینڈ یہ سیٹ کیجئے کہ ہماری بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم لوگ ہیں کون اصل میں. آج ہماری یوتھ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ہسٹری کیا ہے. انفارچونیٹلی مجھے بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں نہ پتہ ہو. تو ہمارا اس میں قصور ہے کہ ہم نے اپنے لٹریچر کے ساتھ، ہم نے اپنی ہسٹری کے ساتھ وہ لگاؤ رکھایا ہی نہیں. کسی بھی ملک میں، کسی بھی قوم میں چینج لانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس کے لیے بہت ساری قربانیاں، بہت ساری محنتیں، بہت ساری جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں. 47 کے واقعے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بہت ساری جانیں قربان ہوئیں تو آج ہمیں پاکستان مل گیا. سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پر جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کا حصول کا مقصد کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اصل میں تو مقصد ہماری فریڈم آف سپیچ تھی، اور میرا خیال ہے کہ انفارچونیٹلی آج بھی ہم اس کو لینے کے اندر کامیاب نہیں ہوئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قوم نہیں بنائی، ہم نے یونٹی اختیار ہی نہیں کی، ہم نے کبھی ایک ہونے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے ہمیشہ لیگ پولنگ کی، ہم نے ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کیا. پاکستان میں آج بھی اچھے لوگ موجود ہیں. آپ اپنی سوچ کو، اپنی انٹینشنز کو، اپنی پلاننگز کو پازیٹیو رکھیں، لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں. تو پاکستان کے اندر ایسا ٹیلنٹ موجود ہے کہ پاکستان دنیا کی نمبر 1 کنٹری بن سکتا ہے، ہر حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، ڈیفنس کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے. میں آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر ان شہداء کو جنہوں نے قربانیاں دیں اس ملک کے لیے، ہمیں ہمیشہ ان کو یاد رکھنا چاہیے. اور ان شہداء کو اور ان مسلمانوں کو جو آج ایک چکی کے اندر پس رہے ہیں، ہمارے مسلمان، ہمارے غزہ کے مسلمان، ہمارے فلسطین کے مسلمان، آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر کیا ظلم و بربریت ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. تو اس خوشی کے موقع کے اوپر ہمیں ان شہداء کو، ہمیں ان مسلمانوں کے اوپر اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام مسلم امت کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس پاکستان کو دشمن کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھے. آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.